تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ منافق لوگ جب ایمان والوں کو ملتے ہیں تو ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ لیکن وہی منافق جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ایمان والوں سے تو ہم بس ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا جو منافق ہیں، منافقین کا رب تعالیٰ نے حال بیان کیا۔ گرامی قدر حضرات، آج کے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں جو اس وقت پائے جاتے تھے بلکہ اس سے بھی چند قدم آگے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو اسد اللہ چشتی کہا جاتا ہے، جو اہل تشیع کی محفل میں جا کر انہیں کہتا ہے کہ آج ہی تو میں اپنوں میں آیا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں اپنوں میں آیا ہوں، اور کہتا ہے کہ جب میں سنیوں میں شان علی بیان کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں وہابیوں میں کر رہا ہوں۔ کبھی ان کے گھوڑے کی تعریف کرتا ہے اور کبھی صحابہ کو بزدل معذل ابن ذالک، اور کبھی حضرت امیر معاویہ کی جانب کفر کی نسبت کرتا ہے، اور کبھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اتنا غلو کرتا ہے کہ علی نے ہر موقع پر کافروں کے سامنے جھکنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، وگرنہ نبی پاک علیہ السلام تو ان کی ساری مانے جا رہے تھے۔ معذل ابن ذالک اس کے اور بہت سارے کفریات موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا، اس کے بعد اس شخص کا رجوع آیا۔ مولانا مفتی طارق عزیز سعیدی صاحب کے پاس بیٹھ کر چند علماء کے درمیان اس نے اپنے رجوع کا کلپ جاری کیا، جس میں اس نے تمام تر ہونے والی لغویات، کفریات اور تمام تر ہونے والے اس سے جو غلطیاں تھی اس سے اس نے رجوع کیا، اور وہ رجوع والا کلپ پھر سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم نے اعتماد کا اظہار کیا، اور ہم نے کہا کہ چلو اگر مفتیان کرام کے درمیان بیٹھ کر یہ رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی ایک دو دن نہیں گزرے تھے کہ اسی شخص کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا اور واٹس ایپ سے پوچھا کہ آپ نے رجوع کیا ہے، تو کہنے لگا نہیں میں نے تو جان چھڑوائی ہے، اور آگے اس نے ایک اور یعنی واٹس ایپ پر ایک اور میسیج اس نے بھیجا، اور اس پر اس نے بہت عجیب سی بات کی۔ یعنی پہلے جس وقت یہ رجوع کر رہا تھا اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے بھی معافی مانگتا ہوں، جو میں نے ان کے خلاف کلپ ریکارڈ کیا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ لیکن جب اس نے واٹس ایپ پر دوسرا میسیج کیا تو اس میں یہ کیا کر رہا تھا، اس میں کہہ رہا تھا کہ آپ جیتے میں ہارا، آپ کا میرا مقابلہ ہی نہیں بنتا، لیکن آپ نے پہلے طریق لبیک کے 2 دھڑے کر دیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اب وحدت امت کانفرنس رکھی ہے، پہلے آپ تو اتحاد کر لیتے۔ یعنی وہ تانا تشنیع اور پھر وہ معافی بھی اور اس طرح کے معاملات، یعنی اس نے جو رجوع کیا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ میں معافی مانگتا ہوں، یعنی وہ جو کچھ شیعہ کی محفل میں یہ کر کے آیا تھا اس سے معافی مانگی اور ڈاکٹر صاحب سے معافی مانگی، پھر اس نے واٹس ایپ کے اندر میسیج بھیجتے ہوئے اس نے اس رجوع کو توڑ دیا۔ اب میں آپ کو یہ ایک مثال کے ذریعے اگر عرض کروں نا تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جس طرح ایک شیر جب اپنے کچھار سے نکلے بیر آئے تو کوئی کتا اس کو دیکھ لے تو کتا اس کے پیچھے بھونکتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ شیر واپس پاؤں پلٹے اور اس کتے کو دبوچ لے تو وہ فوراً اپنی چیخیں نکالتا ہے اور معافیا مانگتا ہے اور دم دباتا ہے اور پیچھے کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ شیر جب اس کو اعتماد میں لے کر چھوڑ دے تو دور جا کر پھر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ شاید یہ اسد اللہ چشتی اسی مثال کا آدمی ہے، اسی طرح کا آدمی ہے۔ جب اس نے پہلے لغویات بکی تھی اس وقت اس کا محاسبہ کیا گیا تو اس نے پھر رجوع کیا، اور پھر اس نے اب دوبارہ ایسا کام کرنا شروع کر دیا، کبھی شیعوں کی محفل میں اور کبھی شیعوں کی طرفداری۔ میں نے پچھلے کلپ میں یہ بات عرض کی تھی، اور پھر ایک مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہے، اگر یہ کسی مسجد میں ہے، ایک تو یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، پرلے درجے کا بے وقوف جاہل آدمی ہے، پتہ نہیں کس نے اس کو اپنی مسجد میں رکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ کسی مسجد کے اندر ہے
تو میں مسجد کی انتظامیہ سے یہ کہتا ہوں کہ فوراً اس کو جوتے مار کر مسجد سے نکالا جائے، فوراً اس کو مسجد سے دور کیا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پکا رافضی ہے، یہ اہل تشیع کے ساتھ رل مل بیٹھ کر یہ انہی کا ہو چکا ہے، ان کا اس نے اتنا کھا لیا ہے کہ اب واپس آنا اس کے لیے بہت بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ انہی کی محفل میں جا کر یہ کہتا ہے کہ انہی کا ہوں، صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، صحابہ کو ڈرپوک کہتا ہے، امیر معاویہ کی جانب کفر کی نسبت کرتا ہے، مولا علی کو نبی پر فضیلت دیتا ہے، معاذ اللہ من ذالک، یہ اتنا کمینہ شخص ہو چکا ہے، ان کے گھوڑے کی تعریف کرتا ہے۔ تو میں اس انتظامیہ سے کہتا ہوں جہاں پر یہ ہے فوراً اس کو مسجد سے نکالا جائے، یہ اہل سنت نہیں رہا، اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے، یہ رافضی ہو چکا ہے اور رافضیت کی گود میں بیٹھتا ہے۔ تو میں یہ گزارش اب کر رہا ہوں اپنے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، کہ فوراً اس کے خلاف فتویٰ صادر کیا جائے۔ یہ میں نے پہلے کلیم میں بھی کہا تھا، اب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف جلدی ایک فتویٰ جاری کیا جائے اور اس کو فوراً اہل سنت سے خارج قرار دیا جائے، یہ اہل سنت میں نہیں رہا۔ اب یہ کوئی تماشا ہے، یہ دین کو اس نے کیا بنا رکھا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کیا یہ ان منافقین کی طرح نہیں کر رہا کہ جو منافق نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے پاس آتے تھے تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں، اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جو ہی یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، اپنے ماننے والوں کے پاس جاتے تھے، وہ جیسے یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو ایسے لگ رہا ہے کہ میں اپنوں کے پاس آ گیا ہوں۔ تو ایسے ہی کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب وہ اگر کہیں کہ تو پھر سنی کیوں ہے، تو پھر مسلمان کیوں ہے، تو پھر اہل سنت کے عقیدے کے پاس کیوں بیٹھا ہے، تو پھر یہ منافقین کا جو جواب ہے یہی ان لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو بس صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، حقیقت تو ہماری آپ کے ساتھ ہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس آدمی کی حقیقت ہے۔ میں یہ گزارش پھر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو فوراً اہل سنت کی مساجد سے نکالا جائے، کسی سنی محفل میں داخل نہ ہونے دیا جائے، کسی جلسے میں یہ شخص نہ آئے، اس کو فوراً دور کیا جائے، اور اگر اس میں دم خم ہے تو پھر اس کو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ کسی جگہ پر یہ ہمارا سامنا کرے، ہمارے سامنے آئے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ رافضیت کی گود میں بیٹھنا کتنا برا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی پکی حضور کی محبت، نبی کے صحابہ کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ لبیک لبیک۔